آپ امیجن کریں، صرف اللہ تعالیٰ نے ہماری امت پر بھی نہیں واجب کیا کہ آپ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، بلکہ تمام انبیاء کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبوتیں ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے اپنے پروفٹس میں، تو ان سے ایک عہد اور میثاق لیا کہ اگر تم اس دنیا میں ہو، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، تم اگر اس دنیا میں ہو آپ سب، اور میرے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں دنیا میں، تو پھر تم نے نبوت کے منصب کو چھوڑ کے سمعنا واطعنا کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا چاہتے تھے کہ میرے اس شخص، میرے اس بندے محمد جن کا نام ہے، اس کی کیا قدر و قیمت ہے، ان کی کیا قدر و قیمت ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ aren't we your brothers، کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، تم تو میرے کمپینینز ہو، تم میرے اصحاب ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھے دیکھے بغیر مجھ پہ ایمان لے کے آئیں گے۔ without seeing me they'll believe in me۔ ہم تو اپنی نسلوں کو جو آنے والی ہیں ان کو یاد کر کے نہیں روتے، کسی کے پاس اتنا نہ ٹائم ہے نہ دل ہے اس کے پاس۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ افضل الخلق، تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور ارفع، ہمیں یاد کر کے رو رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہمارے برے اعمال کے بعد، ہماری سیاہکاریوں کے بعد، ہمارے بد اعمال اور ہمارے دھوکہ و فریب کے بعد اور ہمارا ہپوکریسی کے بعد بھی ہمیں بندر اور خنزیر نہیں بنایا جا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جب پہاڑ پہ گئے، کوہ طور پہ، تو بھاگ کے گئے اور پہلے پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ ایسا کیوں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، یا اللہ میں تیرے پاس بھاگ کے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا رب میں بھاگ کے آیا ہوں تاکہ آپ کو راضی کر دوں اور آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد ہم آپ کو اتنا نوازیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، کہ مجھے امید ہے اور میری تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تمام گناہوں کو اور ذنوب کو معاف کر دے گا قیامت کے دن۔ لیکن جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، کیا فرمایا؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ تمام کے تمام معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا سینہ کھول دیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر مانگے اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، ووضعنا عنک وزرک، اور آپ کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا نہیں کر دیا۔ ٹو اٹیسٹ ایوری ایسپیکٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کی تو بات کی، ان کی مقام مرتبہ تو بتایا، لیکن ان کے ہر عضو کی، ہر کان، آنکھیں، دل کے بارے میں اٹیسٹیشن دی اور اس کو سیل کیا ود اپروول۔ عقل کے بارے میں فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، ٹو اٹیسٹ ہز عقل، کہ میرے جو نبی ہیں ان کی عقل از پرفیکٹ۔ آنکھوں کے بارے میں فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، ان کی آنکھوں کا تزکیہ بیان کیا، ان کی زبان کا تزکیہ بیان کرتے ہوئے کہا وما ينطق عن الهوى، ان کی وحی کا تزکیہ بیان کرتے ہوئے کہا ان هو الا وحی یوحى، ان کے دل کی صفائی اور ستھرائی بیان کرتے ہوئے کہا ما کذب الفؤاد ما رأى، ان کے استاد کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا علمہ شدید القویٰ، he is taught by one who is mighty and he is powerful۔ اخلاق کے بارے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ان کے اہل البیت کے بارے میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ان کے اہل بیت کی پاکیزگی بیان کی، ان کی رسالت کی پاکیزگی بیان کی، اور کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ان کی امت کی تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے ہوئے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، جسٹ بیکاز کہ ہم سب کا ریلیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اٹیسٹیشن دے رہے ہیں، یہ جو مرضی بکتے رہیں، یہ جو مرضی کرتے رہیں، ان کی نسلیں ان کو یاد نہیں کریں گے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن جو اصل کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کو راضی کر کے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو حبیب ہیں
وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیار اور محبت کتنی زیادہ ہے کہ فرض کر دیا کہ ہر آذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ میرے حبیب کا ذکر لازمی ہوگا. واشہد ان محمد رسول اللہ. اور ان کے نام کو اپنے نام سے نکالا, ذل العرش محمود وہذا محمد, کہ جو ذو العرش المحمود وہذا محمد, کہ جو عرش کا مالک ہے, he is the one who is prayed and this is Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم from his word, from his name محمود. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیار اور محبت ان سے. آپ امیجن کریں, صرف اللہ تعالیٰ نے ہماری امت پر بھی نہیں واجب کیا کہ آپ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے, بلکہ تمام انبیاء کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبوتیں ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے اپنے پروفٹس میں, تو ان سے ایک عہد اور میثاق لیا. اور کیا لیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ, کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں سے یا انبیاء سے میثاق لیا, لَمَا آتَيْتُكُم من کتاب و حکمہ, جب ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتاب و حکمت دے رہے تھے, ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولا تنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلك اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کو پروفٹ دے رہے تھے اور کہا کہ اگر تمہارے اپنے اس آفس کو اور اس نبوت کے منصب کو سنبھالتے ہوئے, اور جب تمہارا مشن چل رہا ہو, اگر میرا نبی آ گیا تو تم کیا اس کو نبی مانو گے اور اپنی شریعت کو چھوڑ کے ان کی شریعت پہ ایمان لاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا جی, سبمٹ کیا اپنے آپ کو. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا فاشہدوا, کیا تم یہ اقرار کرنے کے بعد گواہ ہوتے ہو؟ وَإِنَّ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, اور میں تمہارے ساتھ اس کی شہادت دیتا ہوں کہ اگر تم اس دنیا میں ہو, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام, آدم علیہ السلام, تم اگر اس دنیا میں ہو آپ سب, اور میرے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں دنیا میں, تو پھر تم نے نبوت کے منصب کو چھوڑ کے سمعنا و اطعنا کرنا ہے اور ان کی امتی بن جانا ہے, اور ان کے آنے کے بعد ان کی شریعت پہ ایمان لے کے آنا ہے. اگر تم یہ اقرار کرتے ہو تو پھر تمہیں نبوت ملے گی, ورنہ تو نبوت کے قابل نہیں. کتنے بڑے بڑے لوگ تھے, ان کو بھی فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جائیں گے تو آپ نے ان کو بات مانی. اسراء والمعراج کے موقع پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے اور 2 رکعتیں پڑھی, اور سلام پھیرنے کے بعد جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو تمام انبیاء اول سے آخر تمام کے تمام لائن میں کھڑے ہیں, waiting for Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم to lead the prayer. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم he blushed and he felt shy. تو جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے آگے کیا اور امامت کے منصب پہ کھڑا کیا اور کہا کہ lead all the prophets in prayer. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا چاہتے تھے کہ میرے اس شخص, میرے اس بندے محمد جن کا نام ہے, اس کی کیا قدر و قیمت ہے, ان کی کیا قدر و قیمت ہے, ان سے میری محبت کتنی ہے, ایک شان و عظمت بتانا چاہ رہے تھے. اور یہ اتنے اعلیٰ, اتنا بڑا رسول ہمارے بارے میں کیا فرماتے ہیں. ایک دفعہ رو رہے تھے اور روتے روتے ان سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں I miss my brothers. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ aren't we your brothers, کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو کہا کہ نہیں, تم تو میرے کمپینینز ہو, تم میرے اصحاب ہو. میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھے دیکھے بغیر مجھ پہ ایمان لے کے آئیں گے. Without seeing me they'll believe in me. ہمیں سے کچھ شخص ایسا ہے جو کہ اپنے گریٹ گرینڈ چلڈرنز کے بارے میں روتا ہو, یا اپنی نسلوں کے بارے میں روتا ہو اور کہتا ہو کہ I miss my گرینڈ چلڈرن. نہیں, امیجن دس رسول, ان کا دل کتنا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کتنے حریص تھے ہمارے اوپر, کتنے رؤوف الرحیم تھے ہمارے اوپر. ہم تو اپنی نسلوں کو جو آنے والی ہیں ان کو یاد کر کے نہیں روتے, کسی کے پاس اتنا نہ ٹائم ہے نہ دل ہے اس کے پاس. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ افضل الخلق, تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور ارفع,
ہمیں یاد کر کے رو رہے ہیں اور ہمیں مس کر رہے ہیں کہ آئی مس مائی بردرز. The question is how much do we miss our Prophet sallallahu alaihi wasallam. ایک دفعہ وہ نماز پڑھ کے رکے اور دعا کی اور دعا میں رونے شروع ہو گئے اور بہت روئے. اللہ تعالیٰ نے جبریل کو پوچھا کہ جاؤ جبریل پوچھ کے آؤ کہ میرے حبیب کیوں رو رہے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں, just to create an evidence. تو جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی کو سنا اور کہتے یا ربی امتی امتی, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. تو جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے, کہا یا اللہ آپ کے حبیب امت کے بارے میں پریشان ہیں. اور پھر کہا کہ ان کیا مانگتے ہیں, کیا چاہتے ہیں. فرمایا کہ یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا میرے جانے کے بعد. اور جبریل علیہ السلام لے کے گئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک, کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور ان کو ہم کبھی بھولیں گے نہیں. اللہ اکبر. اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہمارے برے اعمال کے بعد, ہماری سیاہکاریوں کے بعد, ہمارے بد اعمال اور ہمارے دھوکے و فریب کے بعد اور ہمارا ہپوکریسی کے بعد بھی ہمیں بندر اور خنزیر نہیں بنایا جا رہا, ہمیں پتھروں کی بارش نہیں کی جا رہی اور ہمیں تباہ برباد نہیں کر دیا جا رہا.